الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم و معزز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 5 آیتیں تلاوت کی۔ وہ 5 آیتیں وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر سب سے پہلے یہی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ پورا قرآن مجید اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم لوگ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں۔ ہر انسان اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے، اگر شرابی بھی کیوں نہ ہو اس کے دل میں بھی اللہ کے کلام کی محبت ہے۔ بے نمازی انسان ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کے کلام کی محبت ہے۔ اسلام کے جو دشمن ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے دلوں میں بھی قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی محبت ہے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ کے کلام کی محبت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید اسی لیے دیا کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کر کے سیدھے راستے پہ جمے رہے۔ ہم روزانہ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ثابت قدمی نصیب فرما اور گمراہ ہونے سے میری حفاظت فرما۔ روزانہ بندہ جو ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمیں چاہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔
اس کا ادب و احترام ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کے دل میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، اس کا دل ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا کلام کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، تو فرمایا کہ اس کا دل ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھروں میں شیاطین بس جاتے ہیں، ویران گھروں میں جنات بس جاتے ہیں۔ جس کے دل میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، اس کا دل شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ گندے گندے وسائس دلوں میں آتی ہیں، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود جو ہے گندے گندے وسائس دلوں میں آتے ہیں۔ اگر اسی دل میں قرآن مجید سما جائے، اسی دل میں قرآن مجید آ جائے، تو دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس دل پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ جس دل میں قرآن مجید ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا کلام ہو، اس دل کے اندر جو ہے شیطان بستا نہیں ہے۔ اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے۔ جس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو تو شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویران گھر سے مثال دے کے فرمایا، جس کے دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اسی لیے قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جس کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ قرآن کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ مدرسوں میں چھوٹے معصوم بچے جس کو ٹھیک سے کپڑا پہننا نہیں آتا، جس کو کپڑے دھونا نہیں آتا، وہ معصوم بچہ صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ صبح سویرے اٹھتا ہے تو قرآن مجید کی صورت دیکھتا ہے، جب آنکھ بند کرتا ہے سونے کے لیے، اس وقت جو ہے قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے سو جاتا ہے۔ اس کی پوری زندگی قرآن مجید کی تلاوت میں ہو جاتی ہے۔ اس کا بچپنا قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کی جوانی قرآن مجید کو سمجھنے میں، اس کا بڑھاپا قرآن مجید کی اشاعت میں لگ جاتا ہے۔ ہماری بھی زندگی ایسی بن جائے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ آج ہمارے گھر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہیں۔ آج ہمارے گھر قبرستانوں کی طرح ہیں۔ ہمارے گھروں میں نہ بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں نہ ہماری عورتیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے نوجوان نہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اب بوڑھے حضرات نہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے پورے گھر قرآن مجید سے جو ہے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، اس کی عظمت کو دل میں بٹھانا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ اس سے محبت کرنے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ قرآن مجید کو روزانہ پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دنیا میں سب سے اچھا انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ انسان ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے اچھا انسان ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جو سب سے بڑا مالدار ہو وہ سب سے اچھا انسان ہے، جس کا بڑا عہدہ ہو وہ سب سے اچھا انسان ہے، جس کی بڑی بڑی عمارتیں ہوں وہ سب سے اچھا انسان ہے۔
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیے ہیں۔ قرآن مجید کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید الماریوں میں رکھ دیا گیا ہے، کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے، کوئی دیکھنا نہیں چاہتا ہے قرآن مجید کو، کوئی سننا نہیں چاہتا ہے قرآن مجید کو۔ میں ایک مرتبہ کسی علاقے میں گیا کہ جمعہ کے دن 11:30 بجے آدھی مسجد بھر گئی تھی۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ 11:30 بجے جمعہ کے دن آدھی مسجد بھر گئی تھی، سب کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ اگر دجال بھی نکل کر آ جائے اللہ اس کے فتنے سے اس کو بچا لیتے ہی جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ہم نے قرآن مجید کو مرے ہوئے انسان کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ مردوں کو بخشنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم سمجھ رکھے ہیں کہ مردوں کو بخشنے کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بخشنے کی نہیں، بخشا بھی جاتا ہے، یہ ہدایت کی بھی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو پڑھو ہدایت ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کرو اللہ نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دیں گے، قرآن مجید کو پڑھو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اللہ آسان فرما دیں گے، قرآن مجید کو پڑھو اللہ تعالیٰ جہنم سے اللہ بچا لیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ حرام کاموں سے اللہ بچا لیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ جنت کا اس کے لیے راستہ آسان فرما دیں گے۔ یہ مردوں کو ہوئی بخشنے کی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھاؤ، ہماری عورتوں کو بھی قرآن مجید پڑھاؤ، خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کثرت سے قرآن مجید جو پڑھے گا، قرآن مجید کی جو تلاوت کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ یہ بندہ راتوں میں اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، لوگ سونے میں مشغول تھے، لوگ دنیا کما رہے تھے، وہ بندہ راتوں میں اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ تو اس کی مغفرت فرما، میرے سفارش سے میری وجہ سے اس کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش سے، قرآن مجید کی برکت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ یہ قرآن یہ اللہ کا معمولی کلام نہیں ہے، سب سے بڑا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، پورے نبیوں کے سردار ہیں، یہ قرآن مجید بھی پوری کتابوں کی سردار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ الف لام میم کسی نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ الف ایک حرف ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ لام ایک حرف ہے اس کو 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے، 10 گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ میم ایک حرف ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے، 10 گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ کوئی بندہ الف لام میم کہا اللہ اس کو 30 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں، 30 گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور 30 درجے اللہ بلند فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اپنے گھروں کو ویران نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھو، نفل نمازیں سنتیں گھروں میں پڑھو، کیونکہ ہمارے
گھروں میں پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہماری عورتوں کے اندر نماز کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت مسجد میں بھی کریں گے اور گھر میں جانے کے بعد بھی تلاوت کریں گے، ہمارے معصوم بچے بازو آ کے بیٹھیں گے، ابا سے پوچھیں گے ابا جان یہ کون سی کتاب ہے؟ آج ہمارے بچے قرآن کو بھول چکے ہیں، قرآن کسے کہتے معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے بچے ہیں، قرآن کیا چیز ہے، قرآن کس کتاب کا نام ہے۔ بہت سارے ایسے بھی بچے موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کا نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے۔ ایسے بھی بہت سارے بچے ہیں، انہوں نے قرآن کا لفظ سنا ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت گھر میں کریں گے، بچے معصوم بچے بازو آئیں گے، پوچھیں گے ابا جان یہ کون سی کتاب ہے؟ باپ کہے گا یہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے دیا ہے۔ بچے کے اندر بھی ایک طلب پیدا ہوگی، بچہ بھی قرآن مجید پڑھنے والا ہو جائے گا، بچے کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ نماز صحیح ہونے کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عید کی نماز پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا پڑے گا، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا پڑے گا، فجر کی نماز پڑھنا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا پڑے گا۔ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرض ہے، اور کسی نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آج ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہو چکے۔ اللہ نے جو کتاب دیا ہے قرآن مجید کو، معمولی کتاب نہیں ہے، یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے دل میں جو ہے قرآن مجید کا کچھ حصہ موجود ہو۔ پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے اچھے انسان وہ ہیں جس نے قرآن مجید کو سیکھا ہو، دوسروں کو سکھایا ہو۔ ایک ہمارے ساتھی جو ہے دھرماورم کے، ان کے دوست جو ہے آگرہ میں رہتے تھے، پورا گھرانہ جو ہے ہندو گھرانہ تھا، 5 افراد تھے گھر کے اندر۔ یہاں کی اس دھرماورم کے ساتھی جو ہے ان کو جو ہے آگرہ جانے کا موقع ملا، وہ آدمی بیمار پڑے ہوئے تھے، وہ گئے ان سے ملاقات کی اور ان کے سامنے جو ہے انہوں نے سورہ یاسین پڑھا۔ جیسے ہی سورہ یاسین پڑھا ان کی طبیعت اچھی ہونی شروع ہو گئی۔ قرآن مجید کو سن کر جو ہے 5 افراد اسلام میں داخل ہو گئے، 5 افراد جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ہم نے زندگی میں قرآن مجید کو سنا ہے، جیسے ہی ہم نے سنا تو ہماری طبیعت اچھی ہو گئی۔ آگرہ میں جو ہے 5 افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ باپ جو ہے اپنی بچی کو میرے پاس لے کے آیا، کہنے لگا حضرت میری خواہش ہے میں آپ کے پیر پکڑ لیتا ہوں، میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری بچی کو قرآن مجید سکھا دیجیے۔ 5 افراد قرآن مجید کو سن کر جو ہے اسلام میں آ گئے، اور باپ کے اندر تمنا ہوگی، کہنے لگے اسی مسجد میں، ہماری ہی مسجد کے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت میں آپ کے پیر پکڑ لیتا ہوں، میری بچی کو قرآن مجید سکھا دیجئے، یہی میری آخری تمنا ہے۔ ابھی بھی وہ اسلام پہ جمے ہوئے ہیں، ان کی سب رشتہ دار کافر ہیں، وہ سب جو ہے مسلمان ہیں۔ 5 افراد اسلام میں داخل ہو گئے صرف قرآن مجید کو سن کر۔ باپ کے اندر ایک طلب پیدا ہو گئی، میرے بچے بھی قرآن مجید کو پڑھنے والے ہو جائے، یہی میری آخری تمنا ہے۔ ایک ہندو قرآن مجید سن کر ہدایت پا لیا ہے، اس کی تمنا، اس کی خواہشات یہی بن چکی ہیں میرے بچے سب کے سب قرآن مجید کے حافظ ہو جائے۔ آج ہمارے بچوں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کتنے باپ ایسے ہی تمنا کرتے ہیں میرا باپ جو ہے بڑے بڑے عہدے، بیٹا جو ہے بڑے بڑے عہدے حاصل کر لے۔ کسی باپ کی تمنا نہیں ہوتی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، کسی باپ کی تمنا نہیں ہوتی کہ میرا بچہ عالم دین بنے، دین کی خدمت کرنے والا بنے، لوگوں کی صحیح رہبری کرے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے والا بنائے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جن کی تمنا نہیں ہوتی ہے؟ بہت کم باپ ایسے ہوتے ہیں جو تمنا رکھتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، میرا بچہ عالم دین بنے، میرا بچہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو روزانہ صبح و شام تلاوت کرے۔ یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے،
اللہ نے جو ہے اس کا معجزہ ہمیشہ رکھا، قیامت تک رکھا ہے۔ ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ زمین پہ مار دیتے تو اژدہا بن جاتا۔ وہ لاٹھی ابھی بھی موجود ہے، اگر کوئی انسان اس لاٹھی کو لے کے زمین پہ مارے تو اژدہا نہیں ہوگا۔ جب تک نبی تھے معجزہ باقی تھا، جب نبی دنیا سے چلے گئے معجزہ ختم ہو گیا، وہ لاٹھی ابھی بھی موجود ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی بابرکت کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی وہی معجزہ باقی ہے، قیامت تک وہ معجزہ باقی رہے گا۔ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کو ہدایت اللہ دے دیتے ہیں، قیامت تک اس کا معجزہ موجود رہے گا۔ اللہ نے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کہا کہ فلاں علاقے والوں نے 5 افراد نے قرآن مجید کو سن کر ہدایت پالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو سنا تو اسلام میں داخل ہو گئے، عاشق رسول بن گئے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا تو ان کا دل بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتے۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین اللہ نے بنا دیا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، اس کا معجزہ ابھی بھی باقی ہے۔ اگر ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس معجزے کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے۔ آج ہمارے گھر جو ہے خبرستان بن چکے ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں ملتا۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی سکرات لگتی ہے تو جب سورہ یاسین یاد آتا ہے، کسی کو بلوا لیتے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے پڑھا دیتے ہیں سورہ یاسین۔ نہ بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہے، نہ ہماری عورتوں کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہے، نہ بڑوں کو جو ہے قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے امتی کے ہر دل میں سورہ یاسین موجود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کے ہر دل میں سورہ یاسین موجود ہو، ہر آدمی جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا ہو جائے۔ بے شمار فضیلتیں قرآن مجید کی۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورہ ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا۔ جس صورت سے تمہیں محبت تھی اس صورت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک ایک صورت کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی بھی انسان عالم بن ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا جو ہے ان کے شکر گزار ہے۔ پوری دنیا میں جتنے عالم بن رہے ہیں انہی کی کتابیں پڑھ کر جو ہے عالم دین بن رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے، ورنہ کتابیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہر مدارس میں ان کی کتابیں موجود ہیں، ہر ایک پر لازم ضروری ہے کہ ان کی کتاب پڑھنا ضروری ہے، ورنہ تو اس کو جو ہے عربی گرامر سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ فرماتی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 60 پر 3 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، 60 پر 3 مرتبہ قرآن مجید ختم فرماتے ہیں۔ یو پی کے ایک استاد ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کی روزانہ ایک عادت ہے، روزانہ جو ہے ایک قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد شروع کرتے الحم کا سورہ شروع کرتے، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورہ ناس ختم فرماتے۔
روزانہ قرآن مجید کی پوری مکمل تلاوت کر لیتے، کئی سالوں سے ان کا معمول ہے، ایک مہینے میں 30 قرآن مجید ختم فرماتے ہیں۔ آج ہم جو ہے اللہ سے شکایت کرتے ہیں، یا اللہ قرآن مشکل ہے۔ آج ہم لوگ قرآن کے بارے میں اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ قرآن مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، اتنا آسان ہے 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ قرآن مجید اتنا آسان ہے 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ 70 سال کا آدمی کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، اللہ فرماتی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ صاف کہتی زبان پلٹتی نہیں، مشکل ہے۔ یہ جو ہے اللہ کو شکایت کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری کتاب بڑی مشکل ہے، ہم پڑھیں گے نہیں۔ یہ اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے ہم نے آسان کر دیا ہے، اتنا آسان ہے کہ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، 9 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے 2 بچوں کو دیکھا، جس کی عمر 7 سال کی تھی اور بڑی بہن جس کی عمر 8 سال کی تھی، دونوں حافظ قرآن تھے۔ ہمارے استاد کے پاس لے کے آئے، باپ کہنے لگا حضرت دونوں حافظ قرآن ہی، جہاں سے چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے درمیان میں سوال کیا تو بچے جو ہے اس کے سوال کا جواب دینا شروع کر دیے۔ کبھی 16واں پارہ پوچھا وہ پڑھ دیے، 17واں پارہ پڑھ رہے ہیں، کبھی 18واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ 7 سال اور 8 سال کی دونوں بچیاں حافظ قرآن تھے۔ بتاؤ کتنا آسان ہے قرآن مجید۔ لوگ شکایت کرتے ہیں قرآن مشکل ہے، زبان پلٹتی نہیں، یہ ہیلے بہانے ہیں، اللہ کے اوپر جو ہے شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، قرآن مجید پر الزام لگا رہے ہیں، قرآن مجید مشکل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے محبت رکھے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے، اور جتنا ہم تلاوت کریں گے ہمارے دلوں میں اتنا نور پیدا ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے مدینہ منورہ میں، روزانہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تم کتنے خوش نصیب انسان ہو جو کثرت سے اتنی مرتبہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہوگی۔ کیوں؟ یہ مقام کیسے ملا؟ قرآن مجید کی برکت سے ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا وہ انسان، وہ بچہ جو ہے اپنے گھرانوں میں سے 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کی سفارش کرائے گا، اس کو جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صبح سویرے جا کر قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے گا، وہ جو ہے 100 رکعت نماز نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آدمی 100 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ایک آیت سیکھ رہا ہے، فرمایا کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے والے سے افضل وہ آدمی ہے جس نے ایک قرآن مجید کی ایک آیت سیکھی ہے۔ اس لیے ہمارے اندر قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے، قرآن سے محبت کرے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ سے یہ دعائیں کرے کہ اللہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو کھول کے دیکھا کرے۔ کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم قرآن مجید کو دیکھا کرے۔ جو بندہ قرآن مجید کو دیکھے گا اللہ اسے پڑھنے کی بھی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کو جو ہے نہ انگلش آتا ہے، نہ تیلگو آتا ہے، نہ اردو آتا ہے، 70 یا 80 ہزار کا موبائل خرید لیتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو جو ہے استعمال کا طریقہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے اور روزانہ ہم قرآن مجید کو دیکھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی بھی اللہ توفیق دیتی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو اٹھانا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید پڑھنے والے کی ضرور اللہ کے یہاں سفارش کرے گا جب تک کہ اس کو جنت میں داخلہ نہ کرا دے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس کی تعلیم دے۔ یہ قرآن مجید کو یہ دنیا یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم انسان کے کلام کو روزانہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں،
ہمارے بچوں کی زندگیاں انسان کے کلام میں گزر گئی ہیں. کبھی ہمارے بچے کو اللہ کا کلام سکھائے, اللہ کا کلام سکھائے ہمارے بچوں کو, انشاءاللہ بچہ جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, کہی ہوئی باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.